بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآل بیت الطیبین الطاہرین اولین والآخرین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. قوت پروردگار، نعرہ حیدری، علی لال کلندر. آپ سب کو بی پاک فاطمہ السکینہ کا اوتار مبارک ہو، جن کے ذکر قرآن سے کرنا ہے جو آپ نے آج تک نہیں سنا ہو. آپ کہیں گے یہ کہاں سے نکال لیا؟ قرآن کا توبہ نعوذ باللہ دعویٰ غلط ہو جاتا ہے اگر ان کا ذکر اس میں نہ ہو. فرماتا ہے یہ سورۃ الفاتحہ جو ہے یہ ہم آل محمد کی شان میں نازل ہوئی. آگے حدیث بخاری کے سارے کا سارا قرآن تفسیر ہے سورۃ الفاتحہ. ہم عیسائیین کا ذکر آئے، مومنین کا ذکر آئے، اولین کا ذکر آئے، مقربین کا ذکر آئے، وہ یہی قرآن میں ارشاد ہے کہ ہم نے اس کتاب مقدس میں ہر اکبر اور ہر اصغر کا ذکر کیا، ہر شے کا ذکر کیا. ہر شے میں تم بھی ہو، میں بھی ہوں، زمین و آسمان بھی ہے. اگر ان کا ذکر نہیں ہے، جبکہ قرآن میں چونٹی سے لے کر ہاتھی تک ذکر ہے، زمین سے آسمان تک ذکر ہے، ذرے سے پہاڑ تک ذکر ہے، تو ان کا ذکر نہیں ہوگا. تو قرآن میں سورۃ الفتح میں 3 مرتبہ ارشاد ہے جی. سورۃ الفتح میں بی بی سکینہ کا جو نام ہے، اللہ وہ ہے جس نے نازل کیا ہے سکینہ کو. کہاں پر؟ فی قلوب المومنین، مومنین کے دلوں پر. کیوں نازل کیا؟ تاکہ ان کے پاس جو آلریڈی ایمان ہے، مومنین کے پاس جو ایمان ہے جتنا بھی ہے، مثال اگر 50% ہے 100% ہو جائے گا. ہم نے اس لیے سکینہ کو نازل کیا مومنوں کے دلوں پر تاکہ ان کے پاس جو آلریڈی ایمان ہے وہ ایمان کے ساتھ اور ان کا ایمان بڑھ جائے. پھر اسی صورت میں یہ تو مومنین کے دلوں پر ہے. فرماتے ہم نے نزل السکینہ علی رسول والمومنین، ہم نے رسول پر بھی سکینہ کو نازل کیا، مومنین کے دلوں پر بھی سکینہ کو نازل کیا. تابوت سکینہ فرشتے اٹھائے ہوئے لائیں گے جس میں آل موسیٰ و آل ہارون کا ترکہ ہے. پتہ چلے تابوت کا تعلق آل سے ہے، اس میں آل کی نشانیاں ہوتی ہیں. تابوت میں خالی نہیں ہوتا، آل کی نشانیاں ہوتی ہیں. یہودی جو ہے نا، یہ تابوت سکینہ کو بنی اسرائیل والے جب کوئی جنگ ہوتی تھی، ان کے 4 معتبر بڑے نیکوکار پرہیزگار شریف انسان وہ اٹھاتے جو نبی صفت آدمی تھے، پکیزہ لوگ تھے. اس تابوت کو پیچھے لشکر ہوتا تھا، آگے تابوت سکینہ اٹھایا ہوا، جس میں یہ تابوت سکینہ جاتا تھا وہ جنگ فتح ہوتی تھی، یہودی فتح کرتے تھے اس کو. یعنی اتنی بابرکت تھی وہ تابوت سکینہ. امام سے پوچھا، امام محمد باقر سے پوچھا، بادشاہ یہ سکینہ کیا ہے؟ زحمت نہیں رحمت دے رہا ہوں، عجیب راز کھول رہا ہوں، پتہ نہیں میں نے کتنے راز کھول دیے. تابوت سکینہ کیا ہے؟ امام فرماتے ہیں، امام محمد باقر علیہ السلام، مانی الاخبار کتاب کا نام ہے، حوالہ دیتا چلوں. 2 جلد ہے، ایک ہی کتاب میں 2 جلدیں. 2 جلد ہے تو جو ہے نا جی بات. 2 جلد مانی الاخبار شیخ الصدوق کی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے. شاہ فرماتے ہیں سکینہ جو ہے یہ ایمان ہے. قرآن نے کیا کہا تھا؟ هو الذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین.
ہم نے نازل کیا سکینہ کو مومنوں کے دلوں پر تاکہ ان کے پاس جو ایمان ہے ایمان میں اور اضافہ ہو جائے. تو سکینہ ہے ایمان، علی ہے کل ایمان. امام محمد باقر فرماتے ہیں سکینہ جو ہے یہ ایمان ہے، ایمان ہے. انسان کا ایمان کمپلیٹ ہوتا ہے جس کے دل میں سکینہ اتر جائے، کیونکہ ہم نے نازل کیا سکینہ کو، پیدا نہیں کیا. انزل السکینہ فی قلوب المومنین، سورۃ الفتح. ہم نے مومنوں کے دلوں پر سکینہ کو نازل کیا تاکہ ان کے پاس جو ایمان ہے اور ایمان زیادہ ہو جائے. سکینہ ایمان ہے. کس نے کہا؟ امام محمد باقر علیہ السلام نے. کتاب کا نام مانی الاخبار، دوسری جلد. توجہ. پھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا بادشاہ یہ سکینہ کیا ہے؟ تابوت سکینہ کی حقیقت کیا ہے؟ اس کا سائز کیا تھا؟ فرماتے ہیں اس کا 3 ہاتھ سائز تھا، 2 ہاتھ چوڑائی تھی، 3 ہاتھ لمبائی تھی. اس میں تھا کیا؟ بادشاہ فرماتے ہیں موسیٰ کا امامہ تھا، موسیٰ کا عصا تھا، آل ہارون کی نشانیاں تھی اس میں. فرماتے یہ تابوت بنی اسرائیل جہاں بھی جاتا تھا اس کو آگے آگے ساتھ رکھتے تھے، فتح ہوتی تھی، ان سے باتیں کرتے تھے. سکینہ جو ہے یہ روح ہے اللہ کی. فرماتے یہ اللہ کی مقدس روح ہے. سکینہ ایمان ہے. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا سکینہ اللہ کی روح ہے جو کلام کرتی، گفتگو کرتی. وہ تابوت میں سے سکینہ، تابوت سکینہ میں سے آواز آتی تھی، باقاعدہ بولتی تھی، مشورہ دیتی تھی ان کو، یہ کرو ایسے کرو، یہ اختلاف نہ کرو ایسے کرو، یہ بات اصل میں داری بات ہے. یہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. پھر آگے امام علی رضا سے پوچھا بادشاہ سکینہ کیا ہے؟ سکینہ ہے کیا؟ میں نے کہا تھا نا ایک دن جس چیز کا نام ہوتا ہے اس کا وجود ہوتا ہے. یہ جو ہم نے سکینہ کو نازل کیا، کیا نازل کیا؟ یہ سکینہ ہے کیا؟ یہ راز کھلنے لگا. اشارہ بادشاہ دینے لگے. ایک نے بادشاہ نے اشارہ دیا سکینہ ایمان ہے. قرآن نے کہا اور ایمان بڑھ جاتا ہے، ایمان ہے. امام موسیٰ کاظم نے فرمایا کہ سکینہ جو ہے یہ روح ہے اللہ کی، باتیں کرتی ہے. ادھر امام علی رضا سے پوچھا بادشاہ سکینہ کیا؟ فرماتے سکینہ جنت سے چلنے والی خوشبودار ہوا. سکینہ جنت سے چلنے والی خوشبودار ہوا ہے جو جنت سے چلتی ہے اور انسانی شکل کی ہے. اس کی شکل انسان جیسی اور انسانی شکل میں کائنات میں ایک ہی سکینہ ہے اور وہ فاطمہ سکینہ ہے جس کا اوتار ہے، جس کی آج ہم بات کر رہے ہیں. بادشاہ فرماتے یہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے غار والا واقعہ سرکار دو عالم کا سورۃ التوبہ میں آیت نمبر 40 میں بیان ہوتا ہے. جب وہ بے چینی اندر پھیلی، سانپ آ گیا، سارا کام آپ نے سنا ہوا نا. میں مین بات بتانے لگا وہ امن کیسے ہوا. آیت پڑھنا ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 40. ہم نے نازل کیا سکینہ کو، غار میں بھی سکینہ کو نازل کیا، پھر وہ شانتی ہوئی سکینہ. فرماتے یہ نبیوں کے ساتھ ہوتی ہے. فرماتے یہ وہی سکینہ ہے جس نے حضرت ابراہیم جب خانہ کعبہ بنانے لگے تھے بنیاد نہیں نظر آ رہی تھی کہاں بنانی ہے تو یہی سی سکینہ نے اس کی رہنمائی کی. فرماتے یہ سکینہ ہر دور میں نبیوں کے ساتھ ہوتی، ان کی رہنمائی کرتی. صلوات کرو. بی بی کا خطبہ، خطبے بی بی کے بہت ہیں، 12-14 خطبے ہیں مکے میں بی بی سکینہ کے. ایک خطبہ آپ کو سنانے، اس میں بھی تھوڑا سا میں آپ کو، کیونکہ زیادہ برداشت نہیں کرو گے، جتنا یہ بھی ہو گیا تو بڑی بات جو میں کرنے لگا. کتاب کا حوالہ دیتا چلوں. کتاب کا نام ہے المناقب، ادھی شرح المناقب بنت ہاشمیہ، ہاشمیوں کی بیٹیوں کے فضائل. اس میں یہ میں بیان کرنے لگا ہوں. مکے میں جب حسین علیہ السلام تشریف لائے بیت اللہ کے نزدیک تو خانہ کعبے کی سیڑھیوں میں کھڑے ہو گئے بادشاہ. بی بی سکینہ کو بھی ساتھ نقاب اوڑا ہوا ساتھ کھڑی ہو گئی. بادشاہ فرماتے یا ایھا الناس، اے انسانوں مسلمانوں، ہم تمہاری اصلاح کے لیے آئے ہیں کہ تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں. ہمیں رسول کی وصیت کے مطابق ہم اکیلے نہیں آئے، خاندان کے ساتھ آئے، تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں. سنو یہ حقیقت یاسین ہے جو میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے.
کہتے ہیں نا یاسین قرآن کا دل ہے، بادشاہ فرماتے یہ یاسین کی حقیقت ہے، حقیقت یاسین ہے، اس کا احترام کرو۔ یا سکینہ ان سے گفتگو کرو جس کے لیے آئی ہو۔ تو بی بی سکینہ نے ہاتھ حسین بادشاہ سے چھڑایا، نے کہا بابا آپ اپنا ہاتھ پیچھے کریں، میں اکیلی بات کروں گا۔ یہ نہ سمجھے کوئی سہارا لیا ہوا، آج میں ان کو بتاؤں میں کیا ہوں۔ حقیقت یاسین فرماتی ہے اے انسانوں، بیت اللہ کے دروازے میں کھڑے ہوئے، فرماتی ہے انسانوں مسلمانوں یہ بتاؤ یہ جو دروازہ ہے لکڑی کا بنا ہوا یہ اللہ کا دروازہ ہے یا یہ حسین اللہ کا دروازہ؟ سنو، یہ جو لکڑ کا دروازہ ہے نا یہ پتھروں میں لگا ہوا، یہ پتھروں کے لیے ہے، حسین انسانوں کے لیے ہے۔ حسین کو اپنے دل میں کھول لو، حسین کا دروازہ اپنے دل میں کھول لو، تمہارے دل میں اللہ داخل ہو جائے گا، کیونکہ ہم تمہیں اللہ سے ملانے آئے ہیں۔ حسین کو اپنے دل میں دروازہ حسین کھول لو۔ سنو، اس حسین کے دروازے کا ایک تالا بھی ہے، جب تک وہ نہیں کھلے گا تم حسین کا دروازہ نہیں کھلے گا، حسین کا دروازہ نہیں کھلے گا، اللہ نہیں ملے گا تمہیں۔ سنو، تالے کی چابی ولایت علی ہے، میرے دادا کی ولایت ہے، اس سے یہ تالا کھلتا ہے۔ یا علی کہہ کر حسین کا دروازہ کھولو تمہیں اللہ مل جائے گا۔ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے میرے سامنے لباس حج کا پہنے ہوئے گدھا کا مثل حمار، اے انسانوں کی شکل، گدھوں کی شکل والے انسانوں، تم نے رسول کی حدیث کو بھلا دیا، تم نے آیتوں کو بھلا دیا، تم سمجھتے ہو حسین کعبے کا حج کرنے آیا ہے، تمہیں اتنا شعور ہوتا تو یہ جانتے کہ حسین کعبے کا حج کرنے نہیں آیا، حسین کعبے کو حج کروانے آیا۔ سنو، میں حقیقت یاسین، سنو حسین اللہ کا راز ہے، یہ اتنا ہی کھلتا ہے جتنا اللہ چاہتا ہے۔ ہم اس راز کو سب کھولنے آئے، ہم اس راز کو کھولنے آئے۔ اگر میں بتا دوں میں کیا ہوں، میں ظاہری طور پر حسین کی بیٹی بن کر تم سے مخاطب ہوں، اگر میں اپنا اصل جلال دکھا دوں تم پریشان ہو جاؤ۔ سنو، میں حقیقت یاسین ہوں اور حقیقت یاسین اللہ ہے۔